السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس سے کہ میں نے آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ میں گیو اوے کرنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ سچویشن ایسی فیس کرنی پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کی۔ تو وہیں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں گیو اوے الرٹ یوٹیوب فیملی کے لیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اسی ویک میں جتنے بھی ایپیسوڈ ہوں گے ان میں سے کوئی بھی ایک ایپیسوڈ سے ونر اناؤنس کر دیا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو پہ کمنٹ لازمی کرنا ہے، آپ کو کمنٹ میں ہی انفارم کیا جائے گا۔ ناول طلب دیدار قسط نمبر 76۔ ایپیسوڈ کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پھر گیو اوے بتا دوں۔ آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ حارث، تم ٹھیک ہو؟ وہ خاموش تھا۔ میں نے کہا تھا ہم لوگ مل کر زائرہ کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر اس دن تم مان جاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ حالات آج بھی ویسے ہی ہوتے۔ آج کرسٹل زائرہ کے لیے تکلیف میں ہے، تب وہ زاحل کے لیے تکلیف میں ہوتی۔ میں زاحل کو سمجھا لیتا۔ اذہان نے اپنی بات پیش کی۔ سمجھانے سے کیا ہوگا، اس کی فیلنگز ختم ہو جاتی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کہا تھا مجھے خوش ہونا چاہیے۔ میں تو شروع دن سے یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ساتھ میری بیٹی کے لیے دھوپ میں چھاؤں جیسا تھا۔ ارید اسے پسند کرتا تھا، وہ اسے خوش رکھے گا۔ ارید اعظم درانی نام ہے پورا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ عرصہ پہلے بھی مل چکا ہے۔ پہلے دبئی میں تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی زانش، مگر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اٹلی میں اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ پراپرٹی کا بزنس ہے۔ اس کا اتنا زیادہ تو نہیں ہے، مگر کم بھی نہیں ہے۔ اٹلی میں اس کے نام پر 4 گھر ہیں، جو جگہ کے لحاظ سے کافی بڑے ہیں، اور سارے گھر پبلک پلیس پر ہیں۔ گھر کے لیے الگ الگ گارڈز تعینات ہیں۔ پرسنل سیکرٹری کا نام ایش ابراہیم ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے وہ ارید کے ساتھ ہے۔ خود سے زیادہ یقین رکھتا ہے اس پر ارید۔ خدید نے اس کی پچھلی ساری زندگی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی، اور اس کے والدین۔ یہ سوال شہرام نے کیا تھا جو داؤد کے ہمراہ آیا تھا۔ یہ سوال شہرام نے کیا تھا جو داؤد کے ہمراہ آیا تھا۔ ان کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں ہے۔ ارید کے ماں باپ شاید اس کے بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور کوئی دشمن نہیں، اس کا یہاں کوئی دشمن نہیں ہے۔ بزنس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اس کا کوئی دشمن ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اتنا صاف۔ اب کی بار اذہان کو جیسے شک ہوا تھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم ہی اس کے دشمن ہوں؟ داؤد کو جیسے شک ہوا تھا۔ اس نے اپنی بات پیش کی۔ نہیں، اب بھی ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے ہمارا ارید سے آمنا سامنا ہوا ہو۔ جب پہلے ملے تھے تب اس نے آپ لوگوں کو بچایا تھا۔ مگر ایک بات ہے۔ کیا؟ جس گھر میں اس دن حارث سر گئے تھے وہ گھر ارید کے نام نہیں ہے، کسی ارحم کے نام ہے، اور وہاں سیکیورٹی بھی نہیں تھی۔ ارحم کون؟ اب بھی اتنا پتہ نہیں چلا۔ میں نے خاص آدمی اس کام کے لیے لگوا دیے ہیں۔ اس دن جو گولی چلی وہ حارث سر نے نہیں چلائی تھی۔ میں نے ان کی گن چیک کی تھی، وہ خالی تھی۔ جب آپ وہ گن لے کر گئے تھے وہ پہلے سے ہی خالی تھی۔ اب کی بار وہاں حارث کے علاوہ سب سکتے میں تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کوئی تو ہے جو ہمیں نشانہ لگا کر ارید کو مارنا چاہتا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زائرہ نے ارید سے سوال کیا۔ بس 2 منٹ۔ بس 2 منٹ کہہ کر گاڑی گیٹ میں داخل کی۔ یہ گھر بہت پیارا تھا۔ اس نے گاڑی روک کر اسے اشارہ کیا اور باہر نکل آئے۔
یہ گھر میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، بہت پیارا ہے یہ۔ ظاہرہ گھر کو گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ اندر چلو، وہ اسے پکڑ کر اندر کی طرف لے آیا۔ اندر ہر طرف پھول تھے، جسے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہو۔ ویلکم ٹو بی اے پارٹ آف مائی لائف۔ کیک کے ارد گرد پھولوں سے لکھا گیا تھا، کٹ کرو۔ اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑا اور کیک کٹ کیا۔ اس سے پہلے دونوں کیک کھاتے، اچانک گولیوں کی آواز سے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ ظاہرہ، ارید اسے لے کر کمرے میں آیا، وہاں سے گن نکالی۔ ظاہرہ نے بھی اپنے لیے گن اٹھائی۔ تم اندر ہی رہو گی، اس نے جیسے حکمیہ انداز سے ظاہرہ کو کہا۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، کہتے ہی اس نے بھی اپنی گن اٹھائی اور ارید کے ساتھ اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ تمہیں نشانہ لگانا آتا ہے؟ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر ظاہرہ سے یہ سوال کیا۔ اس کے اس سوال پر ظاہرہ مسکرائی۔ شاید تم سے اچھا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، آخر جس گھر سے اس کا تعلق تھا وہاں یہ سب عام تھا۔ ظاہرہ کو یہ چیزیں بچپن سے ہی سکھائی گئی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ ارید سے دور ہو کر دوسری طرف گئی اور ارید کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ 6 لوگوں کو ڈھیر کر چکی تھی۔ وہ ظاہرہ شہمیر حارث تھی۔ باپ کو ہارٹ اٹیک کروانے کے بعد وہ نشانہ صرف لوگوں کے دلوں پر لگاتی تھی، اس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔ ارید نے ایک نظر دیکھا، وہ ہر ایک کے دل پر نشانہ لگا رہی تھی۔ یقیناً وہ ایک اچھی شوٹر تھی۔ بیوی کے ساتھ ساتھ اسے ایک باڈی گارڈ بھی ملی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ ارید ظاہرہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے ارید پر گن رکھی۔ لڑکی، گن پھینکو ورنہ یہ جان سے جائے گا، اس نے ظاہرہ کو دیکھ کر کہا۔ ظاہرہ نے زور سے آنکھیں بند کی۔ یہ وہ انسان تھا جہاں وہ کمزور پڑتی تھی۔ دیکھنے میں کوئی شہزادہ اس پر مر جاتا، بلا کا حسن تھا۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے ورنہ، وہ دھمکی دے رہی تھی۔ وہ ڈرنے والی کہاں تھی؟ اتنا نخرہ، شاید یہ پیارا نہیں ہے۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ رکو، میں رکھ رہی ہوں، کہتے ہی اس نے گن اس کی جانب پھینکی۔ گن کے ساتھ وہ ایک چاقو بھی پھینک چکی تھی، جو اس کے بازو میں لگتے ہی اس نے ارید کو چھوڑا تھا۔ درد کی لہر سے اس کی گرفت ارید سے دور ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اکیلے ہی رہتے ہو۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سامنے کھڑے آدمی نے خود کو بچانے کے لیے گن اٹھانی چاہی، مگر وہ گن دھکیل چکی تھی۔ میرے ساتھ چالاکی۔ وہ زمین پر اس کے قریب بیٹھی، ہاتھ میں چاقو اٹھایا ہوا تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ ہم اسے پولیس کے حوالے بھی کر سکتے ہیں۔ ارید کو سمجھ نہ آیا۔ نہیں، یہ میرا مجرم ہے۔ اس نے چاقو سامنے بلکتے آدمی کی ہتھیلی پر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے، چاقو سے کیک کاٹنے میں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، مگر تم پر چلاتے ہوئے لگتا ہے اب شاید اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ وہ مر جائے گا ظاہرہ۔ ارید پہلی بار ظاہرہ سے گھبرایا تھا۔ اگر یہ زندہ رہ گیا تو میری زندگی چھین لے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ سے ڈمپل پڑے تھے۔ یہ ڈمپل اسے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ اپنی ہتھیلی پر چاقو کی دھار چلتی دیکھ کر بلبلایا تھا۔ سوچ سکتی ہوں تمہیں معاف کرنے کے بارے میں، لیکن اگر تم بتا دو کس کے کہنے پر آئے تھے۔
مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے پھر، میں بھی کس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ ارید کا دل کانپ رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ ظاہرہ نے ہتھیلی پر چاقو کی رفتار تیز کی۔ زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ میں نہیں جانتا، مجھے تو بس تصویر بھیجی گئی تھی، ساتھ میں 50 لاکھ دیے گئے تھے۔ کس کی تصویر؟ ان کا اشارہ ارید کی جانب تھا۔ کس نے بھیجی تھی؟ اب کی بار جیسے اسے شک ہوا تھا۔ نہیں جانتا۔ کوئی ایسی خاص بات جو تمہیں کچھ عجیب لگی ہو؟ کچھ ایسا جو الگ تھا۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پر بلیک گینگ کا ایک ٹیگ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ سے چاقو گرا تھا۔ آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں بابا، مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے چاقو سے کلائی کاٹی اور کھڑی ہو گئی، پاکٹ سے والیٹ نکالا اور کچھ دیکھنے لگی۔ اس میں ہوٹل کی چابی تھی۔ یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہے، ارید نے ہوٹل کی چابی دیکھ کر کہا۔ چلو۔ وہ ارید کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آتے ہوئے اس نے گن کو بیلٹ میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آئی۔ گاڑی میں چلاتا ہوں، ارید نے ظاہرہ کو اس جانب جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، اس نے اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ لوگ مال میں شاپنگ کرنے آئے تھے، کل ان کی مہندی کا فنکشن تھا۔ اس وقت سب لوگ کیفے میں بیٹھے تھے۔ اچانک زویا وہاں سے گزر رہی تھی جب امایا نے اسے دیکھ کر آواز لگائی تھی۔ جانی پہچانی سی آواز سن کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ زویا نے ادھر دیکھا تو وہ مسکرا کر آ گئی اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس وقت گھٹنوں تک آتی بلیک قمیض کے ساتھ نیچے بیگی جینز پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں بلیک ہیلز تھی جو بلیک رنگ کی تھی۔ کندھے پر ایک طرف دوپٹہ، ہاتھ میں اوور آل کوٹ پکڑ رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ نے پہچانا؟ انہوں نے جیسے زویا کو دیکھ کر اپنے متعلق سوال کیا۔ جی بالکل، وہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ زویا کی بات پر سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے۔ ساحل البتہ مصروف تھا، اس نے کوئی بھی توجہ زویا کی جانب ظاہر نہیں کی تھی۔ بیٹھو۔ رامیا نے اسے اشارہ کیا جو فوراً ہی اس کے اشارے پر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے تم اتنا ڈر گئی تھی میرے بھائیوں سے؟ ان کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کا اشارہ راحل کی جانب تھا۔ مگر وہ تو کسی دجال سے کم نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے۔ اب کی بار ظاہر بھی متوجہ ہوا۔ کیا کہا؟ اس نے گھور کر پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی آپ تو بہت اچھے تھے۔ ہاں 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 لڑکی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ ہنس رہا تھا۔ ہماری شادی ہے، تم ضرور آنا۔ رامیا کو زویا بہت اچھی لگی تھی۔ ہم کوشش کروں گی۔ ارے آ جانا، کیونکہ ہماری دلہنوں کو سرخ جوڑے میں دیکھ کر کہیں اٹیک نہ آ جائے، اسی لیے دل کے ڈاکٹر کا ہونا لازمی ہے۔ ضرور، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ زویا نے معذرت کی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا ارادہ اب گھر جانے کا تھا۔ اس کے بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ظاہرہ پر حملہ ہوا ہے، کسی نے ارید اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اتنی ہمت کس نے کی ہمارے گھر پر ہاتھ ڈالنے کی؟ شہرام نے گھور کر ارید کو دیکھا۔ نہیں، ابھی مجھے بس اتنی ہی اطلاع ملی ہے۔ ظاہرہ نے اپنا دفاع اچھے سے کر لیا تھا۔ ظاہر ہے بچپن سے اسے اسی چیز کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دوستوں سے زیادہ ان کے دشمن تھے۔
हारिस और क्रिस्टल भाभी तक ये बात ना जाए। शेहराम ने हिदायत को वार्न किया। पहले ही घर का माहौल काफी खराब था, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता था ये बात भी उन तक जाए। ठीक है, खाना खा लो शेहराम, टेबल लग चुकी है। हुदैद तुम भी आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। जी ठीक है। सब लोग खाने की टेबल पर मौजूद थे। घर में कोई सजावट नहीं, शादी वाला घर है ये। क्रिस्टल को घर को यूं देखकर बहुत अजीब लगा। वहां बैठे किसी भी इंसान को क्रिस्टल से इस बात की उम्मीद नहीं थी। जिन हालात से वो गुजर रही थी उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी। क्या तुम चाहती हो शादी धूमधाम से हो? बिल्कुल माँ भाभी, ये पहली शादी है हमारे घर की। मुझे सारा घर सजावट से चाहिए। हुदैद सुन रहे हो? ठीक है मैम, मेरा ख्याल है मैं भी तुमसे दोबारा शादी कर लूं। हारिस ने खाना खाते हुए उसे तंग किया। अरे बुढ़ापे में ये ख्याल बहुत बुरा है। तुम्हारे लिए तो कब्र में उतरने का इंतजाम करना चाहता हूँ। शेहराम ने हारिस को हवा दी। एक कब्र क्यों, फिर तो दो का इंतजाम कर लो। मैं अकेला वहां क्या करूंगा? तुम साथ हो गए तो कंपनी मिलेगी। अभी मैंने देखा क्या है जो मैं मरने का सोचूं? बचता क्या है जो तुमने नहीं देखा? तुम दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई। दाऊद और इज़हाम कहाँ है? सर वो अर्जेंट मीटिंग थी, आप दोनों घर नहीं थे तो दाऊद और इज़हाम सर चले गए थे। रात को लेट आएंगे। तुमने बताया क्यों नहीं? हारिस को इस वक्त हुदैद पर शदीद गुस्सा आया। सर ने मना किया था। वो सर झुका गया। कॉल करो हारिस भैया को अभी तक नहीं आए। हारिस ने कॉल मिलाई मगर सामने से किसी ने रिसीव नहीं की। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं भी चलता हूँ। शेहराम ने साथ चलने के लिए बाहर आ गया। सर आप लोग अभी नहीं जा सकते, सर ने मना किया था। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा, क्या छुपा रहे हो तुम? हारिस ने उसे गिरेबान से पकड़ा। सर वो 3 दिन पहले एक पार्टनर से दाऊद सर की बहस हो गई थी। आज आप लोग ऑफिस में नहीं थे, उसने गुंडे भेजकर ऑफिस में काफी नुकसान किया था और कुछ वर्कर्स भी जख्मी कर दिए। सर भी वहीं गए हैं। कौन? सवाल बिल्कुल मुख्तसर था। मैं जानता हूँ। शेहराम को जैसे सब याद आ गया। सर मगर क्या मगर? सर उन्होंने बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। क्या? अब की बार वो दोनों को झटका लगा। खतरे की बात नहीं है, मैंने गार्ड्स रखे हैं जो बच्चों को कवर कर रहे हैं। बच्चों को इस बारे में कोई इल्म नहीं है, उनकी शादी है। सर ने कहा था उन्हें इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए। खुफिया तौर पर प्रोटेक्ट करो इन्हें। ठीक है तुम घर रुको। हारिस ने शेहराम गाड़ी में बैठे गार्ड तुम दाऊद और इस्माम को बार बार फोन करते रहो। तुम लोग किधर हो? शेहराम ने फोन रिसीव करते ही पूछा। हम लोग बस हवेली पहुंचने वाले हैं। किस जगह? बस गेट के सामने। मगर तुम लोग कहाँ हो? शेहराम ने कॉल बंद की और हारिस ने यूटर्न ले लिया। दोनों अंदर दाखिल हुए। तुम लोग ठीक हो? हमें क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ छुपाने की? क्या हो गया है? छोटा सा मसला था बस। इस्हाम ने कंधे पर हाथ रखा। गैराज खाली है। जी सर। वो सब लोग शॉपिंग पर गए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप परेशान नहीं हो, मैं राब्ते में हूँ। ठीक है, वो लोग कहकर अंदर चले गए।